بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی پہلی خاتون اول ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی رحلت کی نسبت سے 10 ہجری کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کی وہ عظیم خاتون ہے جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ اپنے قبیلے کی پہلی خاتون تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ ان کے علاوہ حضرت ام حبیبہ کو یہ شرف حاصل ہوا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان عرب کے ممتاز قبیلوں میں شمار ہوتا تھا اور شرافت و نجابت میں اپنی مثال آپ تھا، جو شراب نوشی، چوری، جوئے بازی اور قبائل کی دیگر برائیوں سے دور تھا۔ آپ کے خاندان میں لڑکیوں کو منحوس نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ ان کی صحیح معنوں میں پرورش کی جاتی تھی۔ حضرت سیدہ کا خاندان ایک تاجر پیشہ خاندان تھا۔ ان کے والد کاروباری ساکھ رکھتے تھے اور اپنا مال غیر ممالک لے جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں مسافروں کو کھانا کھلانے اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی اسی قبیلہ بنو اسد کے سپرد تھی۔ حضرت خدیجہ کی تربیت بہت اعلیٰ ماحول میں ہوئی۔ ایک طرف تو ان کو ناز و نعم میں پالا گیا تو دوسری طرف اس وقت کے شرفاء کے طریقہ کے مطابق ان کی شخصی تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ مستند روایات کے مطابق ان کے والدین بت پرستی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کے پہلے خامد ابو حالہ نے ایک مرتبہ ان سے عقیدہ کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا خالق و مالک ایک ہے، اس کا کوئی شریک ٹھہرانا ظلم ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور ان کی نیک نامی کا شہرہ دانگ عالم میں بج چکا تھا۔ پھر سفر تجارت کے احوال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچ چکے تھے تو انہوں نے نفیسہ نامی ایک خاتون کے ذریعہ نکاح کا پیغام بھیجا جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے بزرگوں سے مشورہ کے بعد قبول کیا۔ مجلس نکاح منعقد ہوئی جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے آپ کے چچا عمر بن اسد اور چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل شریک ہوئے۔ پہلے حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، پھر ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیا۔ یوں سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہو گیا۔ جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کا مسودہ جان فا سنا تو وحی کے رعب اور اللہ کے جلال کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ لازوال کردار نبھایا جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ آپ نے لا تعلقی کا اظہار کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، دل جوئی فرمائی، آپ کے خصائل و فضائل بیان کیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ شعب ابی طالب کے دنوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے تولد ہوئے اور اپنی رحلت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا نام قاسم تھا۔ انہی کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہ 2 سال زندہ رہے اور وصال فرما گئے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے کا نام عبداللہ تھا جبکہ طاہر اور طیب کے لقب سے جانے جاتے تھے، لیکن کم عمری میں ہی وصال کر گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بڑی صاحبزادی تھی جو حضرت قاسم کے بعد تولد ہوئی۔
تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بطن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتبہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن بعد میں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ 2 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تیسری صاحبزادی ہیں۔ یہ شیبہ بن ابو لہب کے نکاح میں تھی، لیکن بعد میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد 3 ہجری میں یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ انہوں نے 9 ہجری میں وصال فرمایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد وصال فرما گئی تھی۔ ان کے فضائل کا احاطہ اس جگہ ممکن نہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امت میں مریم بنت عمران بہترین عورت تھی اور امت محمدیہ میں حضرت خدیجہ بنت خویلد سب سے افضل ہیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عورتیں خواتین جنت میں سب سے بہترین ہیں: آسیہ زوجہ فرعون، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات سیدہ خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ میں بعض اوقات غصہ کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت خدیجہ کا نام لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت مجھے اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد حاضر ہوئی اور آنے کی اجازت چاہی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا اور فرمایا کہ آپ خدیجہ کی ہمشیرہ ہو۔ سیدہ عائشہ یہ سن کر بولی، آپ ہر وقت اس بوڑھی عورت کو کیوں یاد کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعم البدل عطا فرمایا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اچھی کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی، اور جب لوگ کفر و گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے تو اس کے دل میں اسلام کی شمع روشن تھی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ غار ہیرا میں جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آئیں تو ان کو اللہ کا سلام دیجیے گا اور خوشخبری دے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کیا ہے، جس میں نہ تھکن ہوگی اور نہ ہی شور۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 25 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، اور اس دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح بھی فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 65 سال کی عمر میں رمضان المبارک کے مہینے میں 10 ہجری کو رحلت فرمائی، اور اس نسبت سے نبوت کے 10ویں سال کو ہی عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس و غم گسار
اور اسلام کی حقیقی معاون تھے۔ انہوں نے باقی ماندہ زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وقف کر کے اپنے عمل سے اسلام کو نصرت بخشی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔